اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ کی قسم ظالم کے ظلم سے سرخاب یعنی پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور آپ کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل کرے۔ اور میرے جو سبسکرائبر مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، تو میرے تمام سبسکرائبر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جتنے بھی پریشانیاں ہیں انہیں دور کرے، اور وہ جن جن مقصد کے لیے مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو قبول کرے۔ اور ویورز مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے اور سورہ الکوثر کا عمل ہے، اور اس میں آپ یہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی مصیبت اور پریشانی سے نجات کا عمل ہے، اور آپ اسے کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا کسی بھی قسم کے مقصد کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کا مقصد جو بھی ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند کی شادی کرنی ہے یا اپنے محبوب کو اپنے تابعہ اور مطیع کرنا ہے تو بھی آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں لائک ضرور کریں، میری ویڈیو کا لنک ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ انہیں اس پریشانی کا مطلب اس وظیفے کی ضرورت ہے، تو آپ ان کے ساتھ میرے ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ اور میرا جو چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میرے جو نیو دیکھنے والے چینل کو ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری روز جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور ویورز چلے آپ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے آج ایک ریکویسٹ کرتی چلوں کہ آپ جب بھی کوئی بھی عمل سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے آج یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، تو آپ اس دن اگر صدقہ ادا کر دیں، یعنی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے، صدقہ دینے سے آپ کی بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ویسے ہی ٹل جائیں گی، اور پھر جو وظیفہ ہے اس میں آپ کو لازمی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کامیابی حاصل ہوگی، اور صدقے کی فضیلت اور اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ سورہ الکوثر ہے، آپ نے 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد سورہ الکوثر پڑھی جائے گی لیکن مختلف تعداد کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے ویڈیو میری شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ کس نماز کے بعد آپ نے سورہ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ عمل سٹارٹ ہوگا فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز ادا کر لیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، جو آپ تسبیحاں وغیرہ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد وہ ادا کر لیں، وہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے وظیفے کی نیت سے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ سکتے ہیں، 5، 7 یا پھر 11، یہ تعداد آپ نے درود شریف کی رکھنی ہے، اور اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ جو شروع کی تعداد ہوگی وہی بعد میں بھی آپ پڑھیں گے۔
تو آپ نے اگر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ الکوثر کو پڑھنا ہے 30 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ 30 بار سورہ الکوثر کو پڑھیں گے، اور جب 30 بار آپ کی سورت کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ نے اینڈ میں اسی تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے جس تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جس بھی کسی ایک مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے اس مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں اور دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح فجر کے بعد کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پھر آ جائیں جی ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اسی طرح سے آپ اپنی دعائیں وغیرہ مانگ لیں جو آپ نے مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ اسی تعداد میں سے جس طرح سے بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ الکوثر کو 25 یعنی 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی تعداد میں درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنے اسی مقصد کے لیے دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ نے صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد دعا کی تھی۔ اور پھر آ جائیں جی عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ الکوثر کی تعداد 20 ہوگی یعنی 20 مرتبہ آپ سورہ الکوثر کو پڑھیں گے، اور پھر اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے اسی مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ اور پھر مغرب کا ٹائم آ جائے گا تو مغرب کے ٹائم کے بعد پھر جب مغرب کی نماز ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے سورہ الکوثر کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ شروع کیا ہوا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اسی مقصد کے لیے خاص دعا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد جو آپ کی سورہ الکوثر کی تعداد ہے وہ 10 ہوگی، یعنی آپ 10 بار سورہ الکوثر کو پڑھیں گے اور اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا مانگ لیں۔ اور دعا جو ہے وہ آپ نے بہت ہی عاجزی، بہت ہی یقین اور بہت ہی گڑ گڑا کر مانگنی ہے تاکہ اس میں اثر ہو، اور یہ عمل جو ہے 40 دن تک کا ہے۔ آپ نے 40 دن یہ عمل جو ہے کرتے رہنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی 40 دن کے اندر اندر ہی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اب مقصد زندگی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے، اور کوئی پریشانی ہے تو بھی آپ یہ عمل کریں گے، کوئی مصیبت اچانک آ گئی آپ پر تو بھی آپ کر سکتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ غرض کوئی بھی دنیا کا مقصد، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت ہے، آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور صدقہ دینا نہ بھولیں، صدقہ ضرور ادا کر لیں، صدقہ ادا کرنے کے بعد کوئی بھی آپ عمل کریں صدقہ ادا کرنے کے بعد کیا کریں، تو انشاءاللہ کامیابی اور یقینی ہو جائے گی۔ اور میری آج کی ویڈیو ہوتی ہے ختم، اور جانے سے پہلے میں آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب جمعے کا دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اسی طرح دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ تو ویورز میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹس ضرور کریں، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیں۔ میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
مولانا محمد